دوستو آداب، اب دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز اور میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حسن۔ آج جمعیت العلماء ہند جھنجھار پور بلاک کا گٹھن کیا گیا، جس میں سیکریٹری مولانا احسان، صدر مولانا عمران، نائب صدر حافظ کریم اللہ، نائب سیکریٹری حافظ سراج، سرپرست محمد اسرافیل کو بنایا گیا۔ اس موقع پر مفتی صاحب کیا کریں سنیے۔ اداروں کو بند کر دیا گیا، حکومت نے نوٹس جاری کر دیا کہ ان اداروں کو مذہب کی بنیاد پہ چلانے نہیں دیا جائے گا، ان کو ایڈ سرکار نہیں دے گی، بالکل بند کر دیا گیا۔ جمعیت العلماء مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا دہائیوں سے، کئی دہائی سے جو ادارے چل رہے ہیں اور جن میں آپ نے دوسری زبانوں کو بھی داخل کیا ہے، عصری تعلیم کو بھی داخل کیا ہے، ان اداروں کو بند نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، لہٰذا حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا۔ ہم لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جمعیت کو ایسی مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ یہ کام کر رہی ہے، اور جب اتنا مضبوطی سے کام کر رہی ہے تو جو لوگ تخریبی مزاج کے ہیں ان کے نشانے پہ ہمیشہ جمعیت العلماء رہتی ہے۔ بہت جلد میں آپ نے سنا ہوگا قائد ملت صدر جمعیت العلماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہ نے جب بحث کیا کہ آسام کے 50,000 مسلمانوں کو صرف زبان کی بنیاد پر ان کے مکانات کو مسمار کر دیے گئے، بولڈوزر چلا دیا گیا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے الگ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جائیں گے۔ تو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے مولانا کو دھمکی دی کہ میرا بس چلے تو آپ کو بھی ہم بنگلہ دیش بھیج دیں گے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ چنانچہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، مولانا سید محمود اسد مدنی آسام پہنچ گئے، گوہاٹی، اور جا کر میڈیا والوں سے کہا کہ میں تو آ گیا ہوں، اگر یہ انصاف لگتا ہے کہ آپ مجھے بنگلہ دیش بھیج دیں گے تو میں چلا جاؤں گا، آپ جیل بھیجیں گے میں چلا جاؤں گا، لیکن میں تو یہ احتجاج کروں گا، یہ بات اٹھاؤں گا، ناانصافی اگر ہو رہی ہے کسی کے ساتھ بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی میں آواز اٹھاؤں گا اور ہماری پوری جمعیت اٹھائے گی۔ تو ماشاءاللہ وہاں جا کر کے انہوں نے کہا کہ 6 جیلوں میں ہمارے باپ اور دادا 20 سال رہے ہیں، 6 جیلوں میں، اور کس کے لیے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی اپنے استاذ محترم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ مالٹا جیل میں 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا۔ حالت وہاں ایسی ہو گئی تھی مالٹا جیل میں کہ حضرت مولانا کے جنازہ کو غسل دینے والے بتاتے ہیں کہ ایک بھی ہڈی محفوظ نہیں تھی، اور جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن لکھا تھا۔ اتنے بڑے کارنامے ان حضرات کے، اور وہ جمعیت العلماء کے صدر رہ چکے ہیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ بڑے اکابرین ہیں جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پہ قوم کی خدمت کی ہے۔ آج بھی الحمدللہ آپ سب کو خبر ہوئی ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال بنی ہے، حالات بہت سنگین ہو گئے، اتنے حالات بگڑ گئے کہ 7 ضلعوں میں تو لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں بچی ہے۔ ایسے حالات میں جمعیت العلماء اتراکھنڈ نے 50 لاکھ روپیہ وہاں پہنچایا، صرف جمعیت العلماء اتراکھنڈ نے، اور آپ لوگ گواہ ہیں، کبھی جمعیت العلماء کا چندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ والے دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ممبر بناتی ہے جمعیت العلماء ہمارے بہار میں، وہ بھی 3 سال میں، 3 سال میں ممبر سازی چلتی ہے، اس کی مہم چلتی ہے، اور یہاں کے بزرگوں نے اس مہم کو چلایا ہے۔ وہ 10 روپیہ دے کر کے، پہلے اس کی فیس 2 روپیہ تھی، ہم لوگوں نے بات رکھا، مدھوبنی کے لوگوں نے پٹنہ میں بات رکھا
کہ 2 روپیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کم سے کم 10 روپیہ کیا جائے۔ چنانچہ دہلی میں فیصلہ ہوا 10 روپیہ اس لیے لیا جاتا ہے، یہ عورتیں بھی ممبر بنے گی اور ہر بالغ مرد ممبر بن سکتا ہے، اس لیے 10 روپیہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ آپ دل سے ممبر بن رہے ہیں۔ اور آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے جمعیت العلماء کے پیچھے کروڑوں کی تعداد۔ حکومت کی نگاہ میں جمعیت العلماء کا وزن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کے کروڑوں فالوور ہیں، کروڑوں لوگ ماننے والے، اور سب بنتے ہیں، ایسا نہیں کہ غیر ایمان والے نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے کہ غیر ایمان والے کا بھی اگر مکان توڑ دیا گیا، دکانیں ان کی تہس نہس کر دی گئی، تو جمعیت العلماء کوئی تفریق نہیں کرتی ہے، ان کو بھی دکان بنا کر کے جمعیت العلماء دیتی ہے، اور اہل خیر کے تعاون سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ظاہر سی بات ہے، یہی کام تو نبی نے سکھلایا۔ میں بتلاتا ہوں، کچھ ہی دیر تو بس بات ہو رہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے غار جو آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 600 بازو، آپ سب کے ذہن میں رہنا چاہیے 600 بازو تھا۔ 2 بازو کا یہ حال تھا کہ اگر ایک بازو پھیلاتے حضرت جبرائیل تو مشرق کے کنارے چلا جاتا، اور دوسرا بازو پھیلاتے تھے تو مغرب کے کنارے چلا جاتا تھا۔ یہ بازو کی لمبائی تھی، اور 600 بازو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس۔ اس لیے ہم لوگ نہیں سمجھے ایسا کہ ہم لوگ جو ہے 1 کروڑ آدمی مل کے پٹک دیں گے کسی فرشتہ کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پہلا پیغام سنایا اور جو ذمہ داری آپ پہ پڑی تو کپ کپی آ گئی، اتنی بڑی ذمہ داری۔ لوٹے تو حضرت خدیجہ کو دیکھیے کتنا اہم کردار ہے عورت کا۔ حضرت خدیجہ آگے آئی اور حضور نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ غار حرا کا سنایا۔ جب سارے واقعہ کو سنایا تو حضرت خدیجہ کا جو جملہ ہے وہ سن کر کے ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک عالمی نبی، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، تاجدار دو عالم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دینے والی ایک خاتون، فرمایا واللہ حضرت خدیجہ کا دل رکھیے۔ آج جو ہم کو ابھی خبر ملی، اعلان ہو رہا تھا، اللہ کا شکر ہے، یہ آپ لوگوں کا بڑا دل ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ کون کھلاتا ہے؟ جس کے اندر سخاوت ہے، اور حضور کے اندر ایسی سخاوت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا السخی قریب من الجنہ وقریب من الناس وقریب من اللہ۔ سخی آدمی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، سخی آدمی کے دل میں بھی، لوگوں کے دل میں بھی اس کی جگہ بنتی ہے، اور اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی مہمان آ گیا مسجد میں ہے، ایسا مہمان ہو جائے گا، اگر کرنے کا موقع مل گیا تو مزید اللہ آپ کو لگا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے خیال میں یہ نیکیاں ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ایسی پرکشش تھی کہ آپ کے کوئی قریب بھی آتا تو آپ بھی کا بن جاتا۔ ہم نے سوچا اس پر وہ کون خوبیاں، وہ کیسے اخلاق تھے، آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا تھا جس کی وجہ سے آپ بھی کا بن جاتا۔ میں نے حدیث پڑھی نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے اونچے پیمانے پہ میں آپ کو تعلیم، میں لوگوں کو تعلیم۔ تو آپ کا وہ کون اخلاق تھا؟ آپ کا وہ کیا کردار تھا؟ ایک جوان، حضرت علی تو حضور کے زمانے میں جوان تھے، اور حضرت حسن حسین بچے ہوئے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت حسن کی عمر 6 سال 7 سال کی تھی، حضرت حسین 3 سال 4 سال کے تھے۔ حضور کے بعد حضرت
علی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی ایسی خاص باتیں کون تھی جن کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائے، یہ بات سننے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی. تو سیدنا حضرت علی کی تربیت حضور نے فرمائی تھی، اور حضرت علی حضور کے داماد بھی تھے، سب جانتے ہیں، اور حضور کے چچا جان بھائی بھی تھے. اور چونکہ حضرت ابو طالب نے حضور کی نگرانی فرمائی تھی، حضور آپ کی نگرانی میں رہے تھے، اس لیے خاص خیال تھا حضرت علی پہ. سیدنا حضرت علی نے جو فرمایا وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ بھی سن لیجیے. ہم لوگ بھی کوشش کر رہے تھے، بہت شعبہ کا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے خدمت کے لیے. کہیں آگ لگ گئی اس کو بجھانا ہے، کہیں جو ہے وہ مریض تڑپ رہا ہے سڑک پہ، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو لے کر کے بھاگنا ہے، کیسے لے کے بھاگیں گے اس کے لیے. کہیں سیلاب سے لوگ ڈوب رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق نے ٹریننگ کیا تھا تیرنے کی، تو ایسے وقت میں وہ تیر کر کے بچا. یہ کام ہے، کام کریں گے نا خود بخود